بسم الله الرحمن الرحيم الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له مؤقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب والثقال صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. گزشتہ روز جو ہم نے پڑھا تھا یہ اس کا تسلسل ہے سورات کا، یہ مضمون ایک مستقل مضمون ہے. کل ہم نے پڑھا تھا کہ جو انسان ہے یا جو گمراہ لوگ ہیں جو ضلالت کی پٹی میں جلتے ہیں، پہلے بھی گمراہیاں ایسے تھیں، آج کل بھی گمراہیاں ایسے ہیں. پہلے وہ ٹیکنیکل نہیں تھیں، آج کل گمراہیاں جو ہیں وہ ٹیکنیکل. اس وقت جھوٹ اور سچ کے اندر بڑا فرق تھا. جو ضلالت کے اندر یا گمراہی کے اندر تھے وہ اعلیٰ اعلان گمراہی کے اندر تھے اور وہ اپنی گمراہی کے اوپر جمے ہوئے تھے. لیکن آج ہمارے گمراہ بھی ہیں، لیکن گمراہی کے ساتھ ساتھ ان کا دعویٰ یہ بھی ہے کہ ہم ہدایت پہ بھی ہیں. لیکن جس کو اللہ ہدایت سے نوازتا ہے فقد فاز فوزا عظیما، اس کے اوپر اللہ بہت بڑا فضل اور انعام فرماتا ہے. اور جس کو اللہ ہدایت دیتا ہے اس کو چاہیے کہ ظاہری اور چھپے ہر وقت اللہ کا شکر بجا لائے کہ یا اللہ تیرا میں شکر بجا لاتا ہوں کہ تو نے مجھے ہدایت کے اوپر، اللہ تو نے مجھے سیدھے راستے پہ صراط اللہ دینا انمتا علیہم کے لوگوں کے راستے پہ لگا دیا ہے اور غلط ضالین سے بچا دیا. یہ بہت بڑا احسان ہے. تو کل ہم نے یہ پڑھا تھا کہ کچھ لوگ تھے جو جلدی بجاتے تھے اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ قرآن ایسے ہی بس گڑا یہ چیز ہے. جیسے سورہ فرقان کے اندر کہا تھا قالوا اساطیر الاولین نکتتبھا فیتملی علیہ بکرۃ واصیلا. تو اللہ نے اس کا جواب دیا تھا کہ یہ کہتے تھے یہ قرآن جو ہے اس کو کوئی پڑھا جاتا ہے دن رات کے اندر اور یہ روزانہ پڑھتا ہے اور پھر یہ رات دن ہمیں سناتا ہے. تو اللہ نے کہا تھا ان کو کہو قل انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض انہ کان غفورا رحیما. یہ اس کی طرف سے نازل کیا گیا ہے جو سب کچھ کھلے اور چھپے سب کو جانتا ہے. اور کون ہے؟ بدبختوں وہ رحیم ہے، وہ غفور ہے، بخشنے والا ہے. وہ تو صرف قدم قدم کے دامن پھیلائے ہوئے ہے، ہاتھ بڑے ہوئے ہیں کہ کوئی آئے تو لپکے اور میں اس کو پکڑ کے اس کو جہنم کی آگ سے بچاؤں. تو وہ کیا کرتے تھے کہ وہ نیک خیر خائی سے پہلے، اچھائی سے پہلے برائی کی جلدی بچاتے تھے
اور اس کی مثالیں انہوں نے دیکھی ہی نہیں تھی کہ کیسے تبوک کے راستے کے اندر لوٹ کی بستیاں الٹی پڑی ہیں، صالح علیہ السلام کے پہاڑ نہیں اس نے دیکھے، اور نوح علیہ السلام کا طوفان نہیں اس نے دیکھا۔ ہر چیز مثالیں موجود تھیں، لیکن پھر بھی وہ، کیونکہ گمراہی ایسی چیز ہے کہ وہ سر چڑھ کے بولتی ہے، اور آدمی کہتا ہے بس جی دیکھی جائے گی جو ہوگا، اگر جیسے آگے ہم پڑھیں گے، جیسے پہلے بھی ہم نے پڑھا آگے بھی ہم پڑھیں گے کہ وہ کہتے ہیں اللہ یہ تیری طرف سے اگر حق ہے کہ تو ہم سے امطر علینا، ہمارے اوپر پتھروں کی بارش برسا، یا جو عذاب ہے ابھی ہم نے بھیج دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہ کہتے تھے اللہ، تو اللہ نے کہا کچھ بدبخت ایسے لوگ ہیں جو قبل الحسنۃ وقد خلت من قبلہم المثلات، کہ وہ خیر خائی سے پہلے، نیکی سے پہلے، اچھائی سے پہلے وہ اپنی بربادی کے لیے بڑی جلدی مچا رہے ہیں۔ تو اس کی مثالیں اللہ فرماتے ہیں پہلے بہت گزر چکی ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ، اللہ تعالیٰ پھر بھی ان کی زیادتیوں کے اوپر چشم پوشی فرماتے ہیں۔ اپنی کیفیت دیکھ لیں، ہم سب جتنے بیٹھے ہیں یا بازاروں میں جتنے گھومتے ہیں، ہم مقلد ہیں، پابند ہیں کہ اس قرآن کو لوگوں کو سنائیں اور قرآن کو سمجھائیں، اور ہر آدمی کو قرآن کی دعوت دیں کہ یہ قرآن کو پڑھے، قرآن کے معنی کو سمجھے اور قرآن کے اوپر عمل کرنے والا بنے۔ جیسے ہم نے سورہ کاف کے اندر پڑھا تھا، حق کا تلاوت ہی، کہ وہ اس کا حق ادا کرتے تھے، وہ تلاوت پڑھتے تھے تو اس کا حق ادا کرتے تھے کہ اس کے اندر لکھا کیا ہے۔ اور پھر یہ کوئی چھوٹی چیز تو ہے نہیں، یہ تو اس کی قُلْ أَنزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، یہ تو اس کی طرف سے نازل کیا گیا ہے جو سب چیزوں کو جانتا ہے، اور کیا ہونے والا ہے، کیا ہوگا، کیسے ہوگا، ہر چیز اس کے علم میں۔ تو اللہ فرماتا ہے ذو مغفرۃ للناس، ان کے ظلم کے باوجود اللہ ان کے اوپر چشم پوشی فرماتے ہیں، پردہ، جیسے ہم گناہ کرتے ہیں، بھول جاتے ہیں، تساہل کا شکار ہوتے ہیں، اپنا فرض ادا نہیں کرتے۔ وہ لوگ جو خصوصی طور پہ تنظیموں سے وابستہ ہیں اور دعوت کے کام سے وابستہ ہیں، ان کے لیے یہ ایک تعزیانہ ہے، اگر وہ کوتاہی کریں گے تو ان کے لیے دوہری سزا ہے کہ وہ جانتے بوجھتے ہوئے اس سے کوتاہی کر دیں۔ ان کو چاہیے کہ اس کے اندر جان گنوائیں، اپنی جان، مال، اولاد سب کچھ گنوا دیں، اور ایسے ان کو گھر والے بھی ان سے لڑیں، اولاد بھی ان سے لڑے کہ تم 24 گھنٹے قرآن کے اوپر لگے رہے، تو پھر وہ کامیاب ہیں۔ اگر ان کے گھر والے لڑتے ہیں یا ان کے بچے بھی لڑتے ہیں کہ قرآن سے تم بہت جڑے رہتے ہو اور ہماری بات نہیں سنتے، تو پھر وہ کامیاب ہے، ورنہ اپنا ساتھ دیکھ لیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، اور ساتھ ہی جیسے مغفرت کرنے والا ہے، چشم پوشی کرنے والا ہے، سخت سزا دینے والا ہے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ، إِنَّ رَبَّكَ، وہ محبت کرنے والا بھی ہے، بخشنے والا بھی ہے، لیکن ساتھ ہی ان ربک شدید العقاب بھی ہے۔ جب وہ پکڑتا ہے، اچھا بلا آدمی ہوتا ہے، ربتی ہوتا ہے، کھاتا پیتا ہوتا ہے، اولاد بھی ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا اس کو کیا ہو رہا ہے، یا تو بیمار پڑ جاتا ہے، یا فکر کے اندر کام کرنا شروع کر دیتا ہے، گھبرانا شروع کر دیتا ہے، اور اللہ کہتا ہے واللہ محیط بالکافرین، میں نے جو انکار کرنے والے ہیں ان کو گھیرا ہوا ہے، اللہ گھیر لیتا ہے، اور ایسے گھیرتا ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ کیا ہو رہا ہے۔ اس لیے کوشش کریں میرے عزیزوں، اس قرآن کے جو حق ہے وہ ہم ادا کریں، ہم حق نہیں اس کا ادا کر رہے، اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ عَادٍ، یہ لوگ کہتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہ آپ کے اوپر کوئی نشانی کیوں نہیں ہوتی؟ اللہ فرماتے ہیں اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان سے کہہ دو، یہ پوچھتے ہیں نا تمہیں قیامت کب آئے گی، قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، اس کا علم میرے اللہ کے پاس ہے، مجھے اس کا علم نہیں ہے، میں تم ڈرانے والا ہوں، مجھے یہ بنا کے بتا کے بھیجا گیا ہے، اور میں نے جہنم کو آنکھوں سے دیکھا ہے، جنت کو آنکھوں سے دیکھا ہے، میں نے فرشتوں کو دیکھا ہے،
اور سزاؤں کو بھی دیکھا ہے، جزاؤں کو بھی دیکھا ہے، اور مجھے اس لیے بنا کے بھیجا گیا ہے کہ میں تمہیں ڈرا دوں، تمہیں خوشخبریاں بھی دے دوں بخشش کی، تمہیں انعام بھی دکھا دوں۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں انما انت منذر، آپ ڈرانے والے ہیں، بشارت دینے والے ہیں، ان کو بتانے والے ہیں، لیکن آپ کوئی گھبرائے نہیں۔ وَلِكُمْ كُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، میں نے ہر قوم کی طرف ایک پیغمبر، ایک سمجھانے والا، ایک عادی بھیجا ہے تاکہ حجت پوری ہو جائے۔ اور جب وہ نہیں سمجھتے تھے، اکیلا پیغمبر، اکیلا، جیسے نوح علیہ السلام کی آپ مثال دیکھیں کہ 950 سال کی تبلیغ کے بعد 80 مسلمان، بیٹا مسلمان نہیں۔ ایسا خوفناک منظر ہے کہ پیغمبر کا بیٹا ہے اور کہا یا بنی یرکب، آ میرے بیٹے چڑھ جا کشتی کے اوپر، کہا نہیں میں جودی پہ رہوں، تو کہا نہیں آج الا رحم ربی، آج کوئی تمہیں نہیں بچا سکتا جب تک کہ اللہ رحم نہ کرے گا۔ اور پھر وہ ڈوب گیا آنکھوں کے سامنے، اور پھر بات کا جو مکالمہ ہوا اللہ سے، تو آپ نے کہا اللہ میں معذرت کرتا ہوں، میں اپنی درخواست پیش کرتا ہوں کہ میں ایسی بات کروں کہ جس کا مجھے علم نہیں، مجھے معاف کر دیا۔ پیغمبر، میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ کوئی حیثیت ہے؟ ہمیں تو استنجا کرنا نہیں آتا، ہم تو نماز کا حق ادا نہیں کر سکتے، ہمیں تو اپنی معاش کی فکر لگی رہتی ہے، اپنی اولاد کی فکر لگی رہتی ہے، اپنے کپڑوں کی فکر لگی رہتی ہے، ہمیں تو یہ فکر ہی نہیں ہے۔ اور کامیاب وہی لوگ ہوں گے جو اس کی فکر کریں گے، اور فکر کرتے چاہے فقیری آ جائے، چاہے بھوک اور ننگ آ جائے، لیکن وہ فقیری جو ہے اس بادشاہی سے زیادہ عظمت والی ہوگی قیامت کے دن، جب سارے لوگ عرش کے سائے کے نیچے اس آدمی کو جگہ ملے گی، اور سارے علتش اور علتش پیاس کر رہے ہوں گے، تڑپ رہے ہوں گے، اور اپنے پسینے کے اندر شرابور ہوں گے۔ تو اس وقت اللہ نے کہا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ایسے لوگوں کے اوپر نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی رنج ہے۔ اب یہ آپ اپنا اندازہ لگا لیں کہ آپ کتنے خوش قسمت ہیں، اور اگر یہ خوش قسمتی اس طرح ہے کہ آپ اللہ کے کلام سے جڑ جاتے ہیں، اور اگر آپ اس کے کلام سے نہیں جڑتے تو اتنی بدبختی بھی ہے۔ اللہ یا اللہ، اب یہ وہ علم ہے جو بھی ڈاکٹروں نے حاصل کیا ہے، جو یہ 18ویں 19ویں بلکہ 20ویں صدی میں یہ علم لوگوں نے حاصل کیا ہے، یا 19ویں صدی میں حاصل کیا ہے، وہ علم اللہ نے جب سے یہ دنیا پیدا ہوئی پہلے علم پیدا کر دیا۔ اور یہ 1500 سال تو اس قرآن کو ہو گئے، اس کے اندر وہ لکھا ہوا ہے، کبھی غور نہیں کیا لوگوں نے کہ ہمارا قرآن جو ہے یہ مکمل کتاب ہے، یہ مکمل کتاب ہے، کسی اور کتاب کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس کو ہی پڑھتے رہے نا معنی کے ساتھ، تو آپ کے دل کو کشادہ کر دے گی، آپ کے دل کی کثافتوں کو دور کر دے گی، آپ کے دل کے اندر روشنی پیدا کر دے گی، اور آپ کا دماغ اتنا تیز ہو جائے گا کہ آپ سوچ سوچ کے پریشان ہوں گے کہ پہلے سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ کیا ہونے والا۔ اس لیے یہ اللہ کے کلام کی کرامت ہے، ہماری اور آپ کی کوئی بات نہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں اللہ یعلم ما تحمل کل انثی وما تغیض، اللہ ہر ایک حاملہ کے پیٹ سے، وہ انسانوں میں سے نہیں، جانوروں میں بھی، درندوں میں بھی، غاروں میں بھی، جنگلوں میں بھی، درختوں میں بھی، پرندوں میں بھی، چرندوں میں بھی، جہاں بھی کوئی مادہ اس کے پیٹ کے اندر کیا ہے اللہ اس کو جانتا ہے، اور اس کا علم کبھی وہ گھٹتا ہے کبھی وہ بڑھتا ہے۔ تو ہر چیز سے بات اس کیفیت میں وہ جو اس کے پیٹ کے اندر چیز ہے کس طرح وہ گھٹتی ہے کیا بڑھتی ہے، ہر چیز اللہ کے علم میں۔ وما تغیض الارحام وما تزداد، اور جو کچھ اس میں کمی یا بیشی ہوتی ہے، جیسے 6 ماہ کا بچہ بھی پیدا ہوتا ہے، 9 ماہ کا بچہ بھی پیدا ہوتا ہے، کئی پیدا ہونے سے پہلے ہی مر جاتے ہیں، اور کئی پیدائش کے عمل سے ختم ہو جاتے ہیں، یہ اللہ کے علم میں ہے۔ کبھی جو اس کے اندر زیادتی ہوتی ہے، جس طرح اس کی نشو و نما ہوتی ہے، اللہ جانتا ہے، اللہ کا علم اس کے علم۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ، کیا ہے وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ، اللہ فرماتے ہیں ہر چیز کے لیے اس کے ہاں ایک منصوبہ مقدار ہے، منصوبہ ہے، منصوبہ بندی اللہ نے کی ہوئی ہے کہ شیخ امین نے کتنی روٹی کھانی ہے، کتنے دن زندہ رہنا ہے، اور کیسے اس نے مرنا ہے، اور کیسے اس کی موت آنی، ہر چیز اللہ کے علم میں ہے، اور پہلے سے
اللہ نے منصوبہ بنایا ہوا ہے. یہ الگ ٹپ کائنات نہیں بن گئی کہ چاند نکلنا شروع ہو گیا، سورج گھومنا شروع ہو گیا اور ستارے چمکنا ہو گئے. یہ اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں بنایا. وَجَعَلْنَاهَا رَجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابِ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. اور یہ ستارے جب چمکتے ہیں تو اللہ کہتا ہے یہ آسمان کی زینت بھی ہیں، اور جو شیطان آسمان کی طرف جاتے ہیں ان کے لیے رکاوٹ بھی ہیں، یہ چوکیدار بھی ہیں. اور جو کفر کرتے ہیں، جو انکار کرتے ہیں، ان کے لیے پھر دردناک عذاب بھی ہوگا. اللہ کے ہاں تو بڑا عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال، وہ پوشیدہ اور ظاہر ہر چیز کا عالم ہے، ہر چیز کا عالم ہے. اس کے علم میں ہم بیٹھے ہیں، اس کے علم میں ہمارے دل کے اندر کیا کیفیت ہے اس وقت. کیا ہم اس کی خوف سے بیٹھے ہیں یا اس کی محبت میں بیٹھے ہیں؟ یہ ساری چیزیں اس کے علم میں ہیں. اگر یہ 20 منٹ ہم اس کے خوف اور اس کی محبت سے بیٹھے ہیں تو یہ بہت بڑے اجر کا باعث بن جائے گا. اور یہی 20 منٹ آپ ہماری بخشش کا ذریعہ بن سکتے ہیں، بشرطے کہ انما الاعمال بالنیات، کہ ہماری نیت اگر درست ہوگی، ہم اللہ سے ڈر کے، اللہ سے محبت کے، اللہ کے کلام کو سننے کے لیے، اللہ کے کلام کو سمجھنے کے لیے بیٹھے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے راستے کو لے گا. یہ اصل القول ہے. یہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ ہر چیز کا عالم ہے. وہ بزرگ و برتر ہے، سوا وہ بزرگ و برتر ہے. جو متعال ہے اس کا معنی نہیں کیا جا سکتا. وہ کتنا بڑا بزرگ و برتر ہے کوئی سوچ نہیں سکتا، اور کوئی مفسر جو ہے متعال کے معنی نہیں کر سکتا کہ کیا لفظ آئے اس کی جگہ. کوئی اس کا سبزی چوٹ نہیں ہے سوائے عربی کے. تو کتنا بزرگ و برتر ہے اللہ کہ جس نے بس 7 آسمان بِأَمَدٍ تَرَوْنَهَا 7 سماوات ترونہا، 7 آسمان بغیر ستونوں کے. اب یہ قبہ نظر جو ہمیں آتا ہے، ہمیں ایک نظر آتا ہے، اور وہ اللہ نے 7 بنا بغیر ستونوں کے. ایسے نظر آتا ہے تمبو بنا ہوا. اب غور کرے کہ اللہ کی شان کتنی بڑی ہو، اور اللہ کی ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں. اس لیے یہ خوف اپنے ذہن میں سوار کر لیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں سے واقف ہے، اللہ ہماری آنکھ کی خیانت کو جانتا ہے. اس لیے جو بھی عمل کرے اللہ سے ڈر کے کرے، اللہ کی رضا کے لیے کرے. دینا بھی ہے اللہ کی رضا کے لیے، اور روکنا بھی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے. تو پھر فقط استمسک، کیا پھر یہ جو ہے پھر آپ کے ایمان کی تکمیل کا باعث بنے گا. سواء منکم واصل القول ومن جہر بہ ومن هو مستغفر باللیل وسارع بالنہار. تم میں سے کوئی شخص کا زور سے بات کرے، جیسے ہم اونچی آمین کہتے ہیں، چاہے زور سے بات کرے یا بالکل آہستہ سے بات کرے، یا سمندر کے اندر چٹیل میدان کالی سیاہ رات کے اندر اگر کوئی چیونٹی بھی سمندر کے اندر کسی پتھر کے اوپر رینگتی ہے تو اللہ اس کی آواز کو بھی سنتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں سواء منکم من اصل القول ومن جہر بہ، چاہے زور سے بات کرے یا آہستہ، کوئی رات کی تاریکی میں چھپا ہوا ہو یا دن کی روشنی میں، ومن هو مستغفر باللیل وسارع بالنہار، یا دن کی روشنی میں چل رہا ہو، اس کے لیے سب یکساں. اس کے لیے نہ کوئی رات ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات. اس کی حکومت ہے آسمانوں اور زمین، اور اس کے علم سے کوئی احاطہ نہیں کر سکتا الا بما شاء، جیسا کہ جتنا وہ چاہے. اس لیے میرے عزیزو، کوئی رات کے اندھیرے میں ہو یا رات، یہ نہ سمجھے کہ ہم رات کے اندھیروں میں گناہ کر رہے ہیں، چوری کر رہے ہیں، ڈاکہ کر رہے ہیں، دوسروں کے حق مار رہے ہیں تو کوئی نہیں دیکھ رہا. اللہ دیکھ رہا ہے.
लहू मुअक्किबात मिन बैन यदैहि व मिन खल्फिहि यहफ़ज़ूनहु मिन अम्रिल्लाह इन्नल्लाह। अब ये बड़ी खौफनाक आयत है, इंशाअल्लाह इसकी तशरीह कल करेंगे और बड़ी दिलजमी से इसकी तशरीह चाहिए ताकि हमें समझ लग जाए। तो अल्लाह फरमाते हैं कि हर शख्स के आगे और पीछे, हर शख्स के पीछे मा यल्फिज़ु मिन कौलिन इल्ला लदैहि रकीबुन हफीज़, ज़बान से कोई लफ्ज़ नहीं निकलता कि जो महाफ़िज़ है अल्लाह ने मुतय्यन किए हुए वो ज़ब्त तहरीर में ले आए। नाहनु बिअक़रबु अलैहि मिन हब्लिल वरीद, और हम रखे जान से भी करीब। इसके बावजूद कि फरिश्ते मुतय्यन हैं, परिंदे मुतय्यन हैं, मा यल्फिज़ु मिन कौल, वो कहेंगे इन्ना लदैहि रकीब, ये है वो अल्लाह जो हमें सुपुर्द किया गया था क़यामत के दिन। वजात सकरतुल मौत बिल हक़ ज़ालिका मा कुन्त मिनहु तहीद। और वो जिस मौत की आलम, जान कुनी के आलम के बाद जब क़यामत का मंजर आएगा तो उस दिन कहेगा अल्लाह, देख देख जरा आज वान का गताव का बसरु कल यौम हदीद, तेरे ऊपर तो, तेरी आंखों के ऊपर तो पर्दा पड़ा हुआ था, अब तेरी आंखें बड़ी दूर तक गई। उस वक्त पता चलेगा कि कौन से लोगों को हमने अपना रहनुमा बनाया और कौन से लोगों ने इस कौम का बेड़ा गर्क किया। और इसका ये इतनी बेहतरीन कौम थी, अगर इसको दीन से मुज़य्यन किया जाता तो इस कौम का हर मर्द जो है बहादुर होता और हर औरत जो है मुबल्लग होती और घर के जो बच्चे हैं वो दीन के दाई होते। लेकिन बदकिस्मती है हमारी कि हमें कोई ऐसा, और जो लोग इस काम को करना चाहते थे उनके खिलाफ इतना प्रोपेगेंडा किया गया कि उनके रास्ते में इतनी रुकावटें खड़ी कर दी गई कि वो आगे बढ़ ही नहीं सकते। उनकी बात ही लोगों ने सुनी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान को समझने और इसके ऊपर अमल करने की अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला अब्दिका व रसूलिका व हबीबिका सय्यिदना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी